السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جنوری کا مہینہ جب اپنے درمیانی حصے کو پہنچتا ہے تو برادران وطن کی ایک عید آتی ہے، ایک تہوار آتا ہے جسے تل سنکرانت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس تہوار میں برادران وطن پتنگ بازی کرتے ہیں، تو مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی پتنگ بازی کے اندر خود بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پتنگ بازی اور پتنگ اڑانا شریعت میں کیوں جائز نہیں ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے اسلامی شریعت میں پتنگ اڑانا جائز کیوں نہیں ہے، اس کی چند وجوہات پیش کی جاتی ہیں۔ پتنگ اڑانے کے بہت ہی زیادہ دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اڑانا ناجائز ہے۔ پتنگ اڑانے میں کل 24 نقصانات ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو بغور دل سماعت فرمائیں تو نوجوان اس سے توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ فضول خرچی، مال اور صلاحیت کا برباد کرنا، پتنگ کی طرف نظر ہونے کی وجہ سے نیچے گر کر مر جانے یا زخمی ہو جانے کا خطرہ ہونا، راستے سے گزرنے والے کتنے ہی بے قصور انسانوں کے گلے کٹے جس کی وجہ سے وہ مر گئے یا شدید زخمی ہوئے، زخمی ہونے والے مظلوموں کی بد دعا لگنا یا مرنے والوں کی بیواؤں اور ان کے یتیم بچوں کی بد دعا لگنا، کتنے ہی معصوم پرندے اس کی ڈوری سے کٹ کر مر جاتے ہیں۔ پتنگ اکثر ٹیرس اور چھت پر چڑھ کر اڑائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کی بے پردگی اور بدنظری ہوتی ہے۔ شریف باپردہ عورتوں کو کپڑے سکھانے میں اور کھڑکی دروازے کھولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ روڈ پر پتنگ لوٹنے والوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے بھی بعض مرتبہ اس کی وجہ سے گاڑی کے ساتھ گر کر زخمی ہوتے ہیں یا ان کی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے۔ گاڑی چلانے والوں کے درمیان اچانک ڈوری آ جانے کی وجہ سے، ہر وقت ڈر کی وجہ سے اور ان لوٹنے والوں کی وجہ سے گاڑی چلانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی جماعت بلکہ خود جماعت سے غافل ہو جاتا ہے۔ پورا دن پتنگ اڑانے میں گزارنے کی وجہ سے بڑوں کی دکان اور نوکروں کا حرج اور بچوں کے مدرسوں اور اسکول کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ ہر ایک کی نیت دوسرے کی پتنگ کاٹنے کی ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچانے کا گناہ۔ جس کی پتنگ کٹ گئی ان کے دل میں عداوت اور کینہ اور اس کا پتنگ کاٹ کر بدلہ لینے کے جذبات کا پیدا ہو جانا، شور و غل، سیٹیاں اور ڈی جے کی وجہ سے آرام کرنے والے بیمار، بوڑھے اور قیلولہ کرنے والے نیک بندوں کی نیند میں خلل پہنچانا، میوزک اور گانا سننے اور نہ سننا چاہنے والوں کو سنانے کا گناہ ہونا، نماز کے وقت میں زور سے ڈی جے بجانے کی وجہ سے امام کی قرات اور مصلیوں کی نماز میں خلل واقع ہونا، کئی دن تک دھوپ میں پتنگ اڑانے کی وجہ سے جسمانی رنگ اور آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑنا، غیروں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہونا اور انہی میں سے شمار ہونا، پتنگ لوٹنے کا گناہ، اس کی ڈوری توڑ کر چرانے کا گناہ، ایسے فضول کام جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی نفع نہیں، قیمتی وقت اس کے پیچھے ضائع کرنا، غیروں کے اس تہوار کو اچھا سمجھنے اور
ان گناہوں پر خوش ہونے کی وجہ سے ایمان کے برباد ہو جانے اور کافر ہو جانے کا خطرہ، اور موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں، غیروں کا تہوار اور ان کے تمام گناہوں کو کرتے کرتے اگر اچانک موت آ گئی تو خاتمہ برا ہو جانا۔ لہذا تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اور اس میسج کو خوب فارورڈ کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور پتنگ کی لعنت سے خود بچیں اور اپنے بچوں کو خاص طور سے بچپن ہی سے اس سے نفرت دلائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔